بھارتی میڈیا نے پھر پروپیگنڈا شروع کر دیا. مقبوضہ جموں، راجستھان، پٹھان کوٹ میں دھماکوں کی خبریں چلانا شروع کر دی. سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے بھارتی میڈیا پر مقبوضہ کشمیر پر حملے کی خبریں جھوٹی ہیں. فیک نیوز پھیلانے کا مقصد تاثر دینا ہے کہ پاکستان بھی بھارت پر حملہ کر رہا ہے. ان جھوٹی خبروں کو پھیلا کر بھارت پاکستان پر اپنی ننگی جارحیت جاری رکھنے کا جھوٹا جواز پیدا کرنا چاہتا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ان من گھڑت خبروں میں کوئی صداقت نہیں. ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ پاکستان جب حملہ کرے گا تو پوری دنیا کو پتا چلے گا، گونج سنائی دے گی، نظر بھی آئے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارتی جھوٹ بے نقاب کر دیا. کہا بھارتی فوج نے خود اپنی ہی تنصیبات کو نشانہ بنایا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارت کی جانب سے جھوٹے پروپیگنڈے پر دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے دشمن کو خبردار کر دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان حملہ کرے گا تو بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ پوری دنیا خود دیکھ لے گی کہ کیسے حملہ ہوا. جب پاکستان اپنی ٹائم، پلیس اور اپنے مین سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا، اگر وہ when پاکستان ول اسٹرائک، تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. اٹس ریوربریشنز ول بی فیلٹ ایوری ویئر. کہ انہوں نے بتانا ہے کہ جی آج حملہ ہو گیا، اور پھر جو ہے بار بار چلائی جانا تاکہ کوئی سن لے، یار یہ دیکھیں پاکستان نے حملہ کر دی. ترجمان پاک فوج نے امرتسر میں بھارتی تنصیبات پر مبینہ حملے کی تردید کرتے ہوئے کہا بھارتی فوج نے خود ہی اپنی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور اس واقعے کو پاکستان سے جوڑنا مضحک کا خیز ہے. Is the Indian government and the armed forces, are they living in 18th century or 21st century? 15 locations پہ پاکستان نے اٹیک کیا. Now یہ جو 15 لوکیشنز پہ وہ جو کہہ رہے ہیں اٹیک کیا ہے، it is such a fantastic and cooked up story کہ you can just laugh about it. آپ کے ملک میں تو جو چیز آتی ہے آپ تو اس کو نیوٹرلائز کر لیتے ہیں. رات کو آپ نے 15 جگہوں پہ نیوٹرلائز کر لیا. تو اس وقت آپ کو پتا تھا کہ اس ٹائم پہ ہم نے جانا ہے، ساری چیزیں آن تھی، ایوری تھنگ واز لٹ اپ، تو روک لیتے اس وقت بھی. سو اس لیے یہ ڈرامہ کم کریں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی جھوٹے بیانیے کو فلمی کہانی قرار دیتے ہوئے کہا بھارت ابھی تک سینما کی دنیا سے باہر نہیں آیا. ڈرائی فیلڈز ہیں گندم کی، سٹے کی، کم از کم اس کو آگ ہی لگا دیتے تھوڑی سی ریئلٹی دینے کے لیے. اس کی تصویریں لے کے اور فلمیں بنا کے نشر کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ریئل ورلڈ میں سینما سے، تھیٹر سے نکل کے ایکچوئل ورلڈ میں کب آئیں گے؟ پتہ نہیں کس چیز کی اٹھا کے یہ پکچرز انہوں نے کہاں سے اٹھا کے یہ بنائی ہیں. انہوں نے بھارت کو مشورہ دیا کہ دنیا کو بیوقوف بنانے کی روش چھوڑ دے کیونکہ اب دنیا سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا جان چکی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارت کو آئینہ دکھاتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ خطے کے امن کو برباد کرنے والی بھارتی مہم جوئی کا نوٹس لے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھارت کا پاکستان کی فوجی تنصیبات پر حملے کا دعویٰ جھوٹا قرار دے دیا. کہا بھارت نے پاکستان پر بزدلانہ حملہ کیا. بھارت کی جانب سے پاکستان میں داخل ہونے والے ڈرونز کو پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مار گرایا. پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کیا پاکستان بھارتی پنجاب میں کسی بھی شہری پر حملے کی سختی سے تردید کرتا ہے. پاکستان نے بھارتی پنجاب میں کسی بھی قسم کی جارحیت نہیں کی بلکہ بھارت نے خود اپنی حدود میں میزائل گرایا. پاکستان categorically denies any intention or action that will endanger civilian populations in Indian Punjab. We deeply emphasize with the civilian population, particularly the Sikh community of Indian Punjab, as their lives were endangered by the India through malicious use of projectiles, most probably missiles, to achieve sinister political ends. نائب وزیر اعظم نے کہا بھارت نے راولپنڈی اسٹیڈیم کے قریب ڈرون بھیجا اور پاکستان کی فضائی حدود کی کھلی خلاف ورزی کی جو خود مختاری پر حملے کے مترادف ہے.